أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأرسلنا عليهم الطوفان فأرسلنا عليهم الطوفان پس بھیجا ہم نے ان پر طوفان کا عذاب فبھیجا ہم نے ان پر طوفان کا عذاب والجراد والجراد اور ٹڈیاں اور ٹڈیاں والقمل والقمل اور جوئیں اور جوئیں والضفادع والضفادع اور مینڈک اور مینڈک والدم والدم اور خون اور خون آیات مفصلات آیات مفصلات نشانیاں الگ الگ نشانیاں الگ الگ فاستکبروا فاستکبروا بس انہوں نے تکبر کیا انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوما مجرمین وكانوا قوما مجرمين اور تھے وہ قوم مجرموں کی موسیٰ علیہ السلام جب مقابلے میں فتح یاب ہوئے تو اس کے بعد بعض روایات کے مطابق 20 برس اور بعض کے مطابق 40 برس تک آپ فرعونیوں میں رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی. جب وہ مسلسل ظلم و ستم کرنے لگے اور اپنے کفر سے باز نہ آئے اور نبوت کا انکار ہی کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. فرمایا یا اللہ آپ نے ان کو مال و دولت اور شان و شوکت دے دی ہے تاکہ یہ غریبوں پر ظلم کریں اور آپ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، تو آپ ان کے مال برباد کر دیں اور ان کے دل سخت کر دیں، یہ بغیر عذاب دیکھے کبھی ایمان نہ لائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کر بھیجا. وہ 9 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ ایک تو عصا ہے، ایک ید بیضاء ہے، اور ایک وہ قحط جس کا ابھی پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کھیتیاں اور ان کے پھل وہ بالکل اجاڑ دیے اور بالکل برائے نام پیداوار ہونے لگی. اور 6 آیات کا یہاں ذکر ہوا ہے جن میں سے ایک طوفان ہے، ایک ٹڈیاں، ایک جوئیں، ایک مینڈک، ایک خون، اور آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک وبا بھیج دی طاعون کی، جس سے ہزاروں لوگ ان میں سے مر گئے. تو یہ 9 آیات دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور فرمایا کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا. طوفان طوف سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے وہ چیز جو کسی قوم پر پھرتی رہے اور ان کو تباہ و برباد کرتی رہے. اس میں شدید ہوا، آندھی اور شدید بارشیں اور سیلاب، یہ سب کچھ طوفان کے معنی میں شامل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید تیز ہوائیں چلائیں، سخت بارش بھیجی، سیلابی پانی ان کے گھروں میں داخل ہو گیا اور ان کی ہر چیز تباہ و برباد ہونے لگی. تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں اللہ سے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے. تو لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل،
اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دیں گے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ عذاب ہٹا تو پھر مکر گئے اور کہنے لگے ہم تو بالکل ایمان نہیں لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر ایک کے بعد دوسرا عذاب آتا رہا۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ جراد جرادتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے ٹڈیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 مردار ہم پر حلال کیے گئے ہیں اور 2 خون ہم پر حلال کیے گئے ہیں۔ مردار تو ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ ٹڈی کو اگر مردہ حالت میں بھی انسان پکڑ کر کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اس کے جسم میں خون نہیں ہوتا، اور اگر اس کو پکڑ کر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو یہ اس کو ذبح کرنے کے ہی قائم مقام ہے اور اس کو ذبح کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ امہات المومنین ٹڈیوں کے باقاعدہ کھانے ان کو پکا کر ایک دوسری کو پلیٹوں میں ڈال کر تحفے میں دیا کرتی تھیں، تو ان کا کھانا جائز ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ مچھلی کی چھینک سے پیدا ہوتی ہیں اور مچھلی کے انڈوں سے پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار تعداد میں ان کو پیدا کیا اور یہ اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ہر جگہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ان کو نظر آنے لگیں۔ اور جب طوفان کا پانی ہٹا تو مدتوں سے پیاسی زمین اس نے خوب پیداوار دی پانی کی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ یہ تو عذاب نہیں تھا، یہ تو ہمارے لیے نعمت تھی یہ طوفان۔ تو پھر جب پیداوار خوب ہوئی تو انہوں نے غلے کو جمع کر لیا اور اپنے سٹوروں میں محفوظ کر لیا، تو پھر اللہ نے یہ ٹڈیاں بھیج دیں جنہوں نے ان کی ہر چیز کو کھانا شروع کر دیا۔ وہ دروازوں کی دہلیزیں کھا جاتیں اور ان کی چھتوں کی لکڑیاں اور بالے اور شتیر کھا جاتیں اور ان کے مکان گرنے لگے۔ پھر انہوں نے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے یہ مصیبت ہٹا دی۔ فرمایا والقمل، پھر قملۃ کی جمع ہے قمل یا قمل، اس میں جوئیں، کھٹمل اور پسو اور گھن، یہ تمام چیزوں پر قمل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کیڑے پھر بھیج دیے جنہوں نے ان کا غلہ کھانا شروع کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ وہ ایک بوری گندم کی پسوانے کے لیے لے جاتے، مگر اس میں سے تھوڑا سا آٹا نکلتا اور زیادہ تر وہ گندم خراب ہو جاتی، اور یہ گھن اور یہ جوئیں اور یہ کھٹمل وغیرہ ان کے تمام بستروں میں اور ان کے جسموں پر اور ان کے کپڑوں میں ہر جگہ پھیل گئے۔ والضفادع، یہ ضفدع ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مینڈک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طبیب نے پوچھا کہ میں ایک دوائی بنانا چاہتا ہوں جس میں ایک مینڈک کو مار کر اس کا گوشت یا اس کا خون شامل کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مت مارو، یہ اللہ کی تسبیح کرنے والی مخلوق ہے۔ فرمایا مینڈک جو آواز نکالتا ہے یہ دراصل اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ان کو قتل کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، وہ پانی پینے لگتے تو مینڈک اچھل کر ان کے منہ میں چلا جاتا، اور کھانا کھانے لگتے تو ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے۔ پھر اللہ نے یہ عذاب بھی ہٹایا، تو پھر خون کا عذاب آیا۔ دریائے نیل ان کے لیے خون بن گیا اور اسرائیلیوں کے لیے وہ خالص پانی رہا، حتیٰ کہ اگر ایک قبطی کسی اسرائیلی کے منہ میں خون ڈالتا تو وہ اس کے منہ میں جا کر پانی بن جاتا، اور ایک اسرائیلی اگر کسی قبطی کے منہ میں پانی ڈالتا تو وہ اس کے منہ میں جا کر خون بن جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں خون پیدا کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو نکسیر کا مرض عام ہو گیا، خون ہی خون، جس بندے کو دیکھو اس کی ناک سے خون چل رہا ہے۔ تو فرمایا یہ الگ الگ نشانیاں تھیں۔ الگ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقفے سے یکے بعد دیگرے یہ عذاب آئے، ایک ہی بار سارے نہیں آئے۔ بعض نے کہا کہ 7 دن تک عذاب رہا، پھر 1 مہینے تک عافیت رہی، پھر 7 دن تک عذاب رہا، پھر مہینے تک عافیت رہی، اور اس طرح یہ عذاب چلتے رہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا اور یہ مجرموں کی قوم تھی۔
ولما وقع عليهم الرجز ولما وقع عليهم الرجز اور جب آ گیا ان پر عذاب اور جب آ گیا ان پر عذاب قالوا یا موسیٰ قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ ادع لنا ربک ادع لنا ربک دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے بما عہد عندک بما عہد عندک اس عہد کے واسطے سے جو اس نے آپ کو دے رکھا ہے اس عہد کے واسطے سے اس نے آپ کو دے رکھا ہے لئن کشفت عنا الرجز لئن کشفت عنا الرجز اگر آپ ہٹا دیں ہم سے یہ عذاب اگر آپ ہٹا دیں ہم سے یہ عذاب لنؤمنن لک لنؤمنن لک تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے ساتھ تو ہم ضرور ایمان لیں گے تیرے ساتھ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو اور ہم ضرور بھیجیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو کہنے لگے کہ اللہ نے جو آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے گا اس وعدے کے توسط سے آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب ہٹا دے اور جب وہ عذاب ہٹ جاتا پھر اپنے وعدے سے مکر جاتے والا نرسلن اس میں لام تاکید کا ہے اور نون تاکید کا ہے تو دوہری تاکید کا مطلب یہ قسم کے قائم مقام ہو جاتا ہے یہ لفظ تو گویا قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم ضرور تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے فلما کشفنا عنہم الرجز فلما کشفنا عنہم الرجز پس جب ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب بس جب ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب الی اجل ہم بالغوہ الی اجل ہم بالغوہ ایک مدت مقرر تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے ایک مدت مقرر تک اس تک وہ پہنچنے والے تھے اذا ہم ینکثون اذا ہم ینکثون اس وقت اچانک وہ عہد توڑ دیتے ہیں اس وقت اچانک وہ عہد توڑ دیتے فرمایا کچھ عرصے تک ہم عذاب ہٹا لیتے اور وہ اس دوران پھر اپنے وعدے کو توڑ دیتے اور دوبارہ اپنی بدعمالیوں میں مشغول ہو جاتے فانتقمنا منہم فانتقمنا منہم پس انتقام لیا ہم نے ان سے بس انتقام لیا ہم نے ان سے فاغرقناہم فی الیم فاغرقناہم فی الیم پس غرق کر دیا ہم نے ان کو سمندر میں پس غرق کر دیا ہم نے ان کو سمندر میں بأنہم کذبوا بآیاتنا بأنہم کذبوا بآیاتنا اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور تھے وہ اس سے غفلت میں رہنے والے فرمایا ہم نے انہیں بحر کلثم کا لقمہ بنا دیا تمام کے تمام فرعونیوں کو اس سمندر میں ہم نے غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا پانی پر اور سمندر میں 12 راستے بن گئے ان راستوں پر بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے چل کر پار نکل گئے اور انہی راستوں میں جب فرعونی آئے تو اللہ نے پانی کو آپس میں ملنے کا حکم دے دیا اور یہ سارے کے سارے ڈبکیاں کھاتے ہوئے وہاں پہ ہلاک ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی بھی سمندر نے غرق نہیں کیا اور فرعون کی قوم کا ایک آدمی بھی سمندر نے نہیں چھوڑا تو فرمایا اللہ کی آیات کو جھٹلانا بھی ایک جرم ہے اور اللہ کی آیات سے غافل رہنا بھی ایک جرم ہے تو اللہ کی آیات سے غفلت یہ بھی بہت بڑا جرم ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ اور وارث بنا دیا ہم نے اس قوم کو الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ وہ لوگ جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا مشارق الارض و مغاربہا زمین کے مشرقوں کا اور اس کے مغربوں کا التی بارکنا فیہا وہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی فرمایا کہ فرعونیوں کو ڈبونے کے بعد
پھر ہم نے اس قوم کو جو کمزور کر دی گئی تھی زمین کے مشارق و مغارب کا وارث بنا دیا. مشارق الارض و مغاربہا یہ یستضعفون کا مفعول نہیں ہے بلکہ یہ اورثنا کا مفعول ہے کہ ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا. اللہ نے 2 وعدے کیے تھے کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، ایک تو دشمن کی ہلاکت کا اور ایک زمین میں حکومت اور خلافت دینے کا. تو اللہ نے دونوں وعدے پورے کر دیے. اور برکت والی زمین سے مراد شام کی زمین ہے. تو مصر اور شام دونوں پر بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی. لیکن یہ حکومت سازی کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہ ہو سکا، بلکہ حضرت یوشع بن نون ان کے بعد انہوں نے عمالقہ سے جنگ کی اور اللہ نے ملک شام پر بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی. ملک شام میں اس وقت یہ آج کل کا شام اور لبنان اور اردن اور فلسطین یہ سارے علاقے اس میں شامل تھے. اس کے بعد مکمل فتح حضرت داؤد علیہ السلام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، لیکن اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کو زمین میں اقتدار اور اختیار نصیب فرمایا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى اور پوری ہو گئی تیرے رب کی خوبصورت بات اور پوری ہوئی تیرے رب کی خوبصورت بات علی بنی اسرائیل علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل پر بما صبروا بما صبروا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. ودمرنا ودمرنا اور برباد کر دیا ہم نے اور برباد کر دیا ہم نے ما کان یصنع فرعون وقومہ ما کان یصنع فرعون وقومہ جو کچھ بناتا تھا فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتا تھا فرعون اور اس کی قوم وما کانوا یعرشون وما کانوا یعرشون اور جو کچھ بلند و بالا عمارتیں وہ بنایا کرتے تھے. اور جو کچھ بلند و بالا عمارتیں وہ بنایا کرتے تھے. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو صبر کا یہ بدلہ دیا کہ انہیں اقتدار اور خلافت عطا فرمائی، اور فرعونیوں کے تکبر اور کفر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کا سب کچھ برباد کر دیا. ترجمہ ایک بار فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ بس بھیجا ہم نے ان پر طوفان بس بھیجا ہم نے ان پر طوفان والجراد والجراد اور ٹڈیاں اور ٹڈیاں والقمل والقمل اور جوئیں اور جوئیں والضفادع والضفادع اور مینڈک اور مینڈک والدم والدم اور خون اور خون آیات مفصلات آیات مفصلات الگ الگ نشانیاں الگ الگ نشانیاں فاستکبروا فاستکبروا بس انہوں نے تکبر کیا بس انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوما مجرمین وَقَالُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تھے وہ مجرموں کی قوم. اور تھے وہ مجرموں کی قوم. ولما وقع علیہم الرجز وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اور جب آ گیا ان پر عذاب اور جب آ گیا ان پر عذاب قالوا یا موسیٰ قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ ادعو لنا ربک ادعو لنا ربک ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر بما عہد عندک بما عہد عندک اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تجھے دے رکھا ہے اس عہد کے واسطے سے جو تجھے دے رکھا ہے لئن کشفت عنا الرجز لئن کشفت عنا الرجز اگر تو ہٹا دے ہم سے یہ عذاب اگر تو ہٹا دے ہم سے یہ عذاب لنؤمنن لکا لنؤمنن لک تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے ساتھ تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے ساتھ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ہم ضرور لے
भेज देंगे तेरे साथ बनी इसराइल को। फलम्मा कशफना अन्हुमुर रिज्जा, फलम्मा कशफना अन्हुम रिज्जा, बस जब हटा दिया हमने उनसे अजाब को, बस जब हटा दिया हमसे अज़ाब को, इला अजलिन हुम बालिगूहु, इला अजलिन हुम बालिगूहु, एक मुद्दत मुकर्रर तक जिस तक वो पहुँचने वाले थे, एक मुद्दत मुकर्रर तक जिस तक वो पहुँचने वाले थे, इज़ा हुम यनकुसून, इज़ा हुम यनकुसून, तो अचानक वो बदअहदी करने लगे। अचानक वो बदअहदी करने लगे। फंतकमना मिनहुम, फंतकमना मिनहुम, बस इंतकाम लिया हमने उनसे। बस इंतकाम लिया हमने उनसे। फअगरकनाहुम फिल यम्मी, फअगरकनाहुम फिल यम्मी, फिर हमने गर्क कर दिया उनको समंदर में। फिर हमने गर्क कर दिया उनको समुद्र में। बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, इसलिए कि उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को। इसलिए कि उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को। वकानू अन्हा गाफिलीन, और थे वो उन आयतों से गफलत में रहने वाले। वअौरसनल कौमल लज़ीना, और वारिस बना दिया हमने उस कौम को। अल्लज़ीना कानू युस्तज़ाफ़ून, वो लोग जो कमज़ोर कर दिए गए थे। मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, ज़मीन के मशरक़ों और मग़रिबों का। अल्लती बारकना फ़ीहा, वो जिनमें हमने बरकत रखी थी। वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, और पूरी हो गई तेरे रब की खूबसूरत बात। अला बनी इसराइल, बनी इसराइल पर। बिमा सबरू, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया। वदम्मरना, और बर्बाद कर दिया हमने। मा कान यस्नउ फिरौन, जो कुछ बनाता था फिरौन। व कौमुहु, और उसकी कौम। वमा कानू यारिशून, और जो वो बुलंदो बाला इमारतें बनाया करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही।